پاکستان اور افغانستان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ فریقین کا مانیٹرنگ اور توثیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق، پائیدار امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ قطر کا خیر مقدم، ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے موقف کی تائید قرار دے دیا۔ کہا، دہشت گردی روکنا اب افغان طالبان کی ذمہ داری، 6 نومبر تک صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ دہشت گردوں نے کارروائی کی تو طالبان جواب دہ ہوں گے۔ افغانستان فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی سے نہ صرف گریزاں بلکہ طالبان رجیم ان گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کو عام دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں سے پاک کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، پاکستان تمام ہمسایوں کے ساتھ امن کا خواہش مند، افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی سفارتی اور اقتصادی اقدامات کیے۔ فیلڈ مارشل کا پشاور کا دورہ، آپریشن تیاریوں اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بریفنگ۔ قبائلی قائدین نے سپاہ سالار کے 2 ٹوک موقف کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کا عزم۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اعلان۔ ایبٹ آباد میں مختلف جامعات میں طلباء سے گفتگو۔ حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال اور معرکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال۔ اساتذہ اور طلباء کا شہداء اور غازیان کو خراج تحسین۔ پنجاب اسمبلی سے مقامی حکومتوں کے آئینی تحفظ کی قرارداد منظور کر لی۔ آرٹیکل 140A میں ترمیم کی سفارش، مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومت کے اثر سے آزاد کرنے کا مطالبہ۔ آئین میں نیا باب مقامی حکومتوں کے عنوان سے شامل کرنے کی تجویز۔ قرارداد سینٹ اور قومی اسمبلی کو ارسال۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو مگر مقامی حکومتوں کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ ہم بڑے بڑے سیاسی جھگڑوں میں پڑے ہیں مگر مسائل پر بات کے لیے تیار نہیں۔ بانی سے ملاقات تو نہ ہوئی مگر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آخرکار کابینہ بنانے پر تیار۔ 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ وزراء کی حلف برداری آج دوپہر کو ہوگی۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ اور شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی واپسی۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی کی علیمہ خان سے ملاقات کے بعد کابینہ کے کئی نام تبدیل کیے گئے۔ مزمل اسلم اور تاج محمد وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر نیا ڈیڈ لاک۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے قابل اسوق انتخابات کی شرط رکھ دی۔ صورتحال پر ایوان صدر میں بڑی بیٹھک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت، قومی، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ ایف بی آر کو پہلی سہ ماہی میں 198 ارب شارٹ فال کا سامنا۔ دوسری شش ماہی میں بعض شعبوں پر 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ نان فائلرز، سولر پینل اور ٹیلی فون صارفین زد میں آ سکتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے نقد رقم نکالنے پر ٹیکس 0.8 سے 1.5% کرنے، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ لینڈ لائن فون پر ٹیکس 12.5% اور موبائل کالز پر 17.5% کیا جا سکتا ہے۔ بسکٹ، مٹھائیوں اور چپس پر بھی اضافی ٹیکس کا امکان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی سے کاروبار کا آغاز، 3 حدیں بحال ہو گئی۔ انڈیکس میں 3200 سے زائد پوائنٹس کی تیزی۔ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا، ماں جیسی ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے، قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ اموویبل پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ ہر ضلع میں زمین کے تنازعات کے حل کے لیے کمیٹی قائم ہوگی۔ فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹریبیونل کرے گا۔ مریم نواز کا 30 دن کے اندر ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں فعال کرنے کا ہدف مقرر۔
संग जानी जलसा केस PTA रहनुमा जन कुरैशी नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अय्यूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। सिक्योरिटी खदशात, कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। स्मॉग का रोक, लाहौर फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पर जा पहुंचा। कसूर, गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर और रहीमिया खान भी शदीद मुतासर। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। गजा में जंगबंदी के बाद बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती की तैयारियां। मिस्र, इंडोनेशिया, तुर्की और आज़रबाईजान ने फौज भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स की तैयारी भी प्लान का हिस्सा। तैनाती 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, अमरीकी मीडिया का दावा। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें वापस कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। अमेरिका में शटडाउन को 1 माह मुकम्मल। रिपब्लिकन पार्टी दोनों ऐवानों में अक्सरियत के बावजूद अखराजात का बिल पास करवाने में नाकाम। सदर ट्रंप के फ्लेक्सिबिलिटी कानून खत्म करने की धमकियां। सेनेटर्स को न्यूक्लियर ऑप्शन फाल करने का मशवरा। इस कानून के तहत सेनेट में बिल पेश करने के लिए 60 अरकान की हिमायत दरकार है। न्यूयॉर्क में शदीद बारिश, शहर की सड़कें पानी पानी, सबवेज स्टेशन तालाब बन गए। ज़राए आमदोरफ्त का निज़ाम मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सदाती इंतखाबात में धांधली नामंजूर। तंजानिया के अवाम सड़कों पर। हुकूमत ने बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मैच जीतो, सीरीज बचाओ, शाहीनों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। प्रोटियर्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट 14 नवंबर से दोहा में होगा। पाक भारत A टीमों का टाकरा 16 नवंबर को शेड्यूल। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान के ग्रुप में UAE और ओमान भी शामिल। ग्रुप A में श्रीलंका, हांगकांग, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। कैच गिराओगे तो पछताओगे। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। भारत पहाड़ जैसा हदफ तय करके फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान टीम ने 339 का टारगेट हासिल करके दिफाई चैंपियन को नॉकआउट कर दिया। जमाइमा रॉड्रिगज ने 127 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। फाइनल इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। सऊदी प्रो लीग में नियोम ने अल खूद को 3-2 से हरा दिया। फातेह टीम के सईद बिन रहमा ने 2 गोल किए। अल अहली और अल रियाद का मैच 1-1 गोल से बराबर। और हैलोवीन त्यौहार के मौके पर व्हाइट हाउस में तकरीब। सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल बच्चों में घुल मिल गई। तहाइफ और टॉफियां तकसीम की।